میرے بھائیوں، اس مختصر سے وقت میں میں آپ کے سامنے آزادی وطن کی تاریخ بیان کروں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ اہم اور ضروری پہلو ہیں جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ہماری وہ نوجوان نسلیں جو ان چیزوں سے بالکل واقف نہیں ہیں، بس وہ 15 اگست کو ترنگا کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارا ملک کسی زمانے میں ایسا ملک رہا ہے جس کو دنیا کی نگاہ میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہمارے ملک کو اللہ رب العزت نے قدرتی ذخائر سے، قدرتی وسائل سے اور اپنی بے شمار دولتوں سے نوازا تھا جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں تھی۔ کچھ دولت وہ تھی جو زمینی سطح پر نظر آتی تھی، کچھ دولت وہ تھی جس کو اللہ نے اس ملک میں زمین کی تہوں کے اندر چھپا کے رکھا تھا۔ ہمارا ملک قدرت کی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ یہ وہ ملک ہے جس میں پورے سال میں تینوں طرح کا موسم آتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں۔ کہیں سردی ہے تو سردی ہی ہے، کہیں گرمی ہے تو گرمی ہی ہے، اور ان ممالک کے لوگ قدرتی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہندوستان آتے تھے، غرض کہ قدرت کی طرف سے اس ملک کو بڑی بڑی نعمتیں دی گئی تھی۔ یہ ملک ایک دو نہیں 700 سال تک، بلکہ 800 سال تک یہ ملک جس پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، وہ کیسے تھے، ان میں اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے ان کا معیار کیا تھا، اس سے اس وقت بحث نہیں ہے، لیکن اس ملک کی سربراہی اور قیادت، حکومت 800 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہی، اور ملک میں انہوں نے مذہب سے اوپر اٹھ کر جو آپس کی میل محبت، آپس کے تعلقات اور ہر ایک کے ساتھ پورا انصاف، مظلوم کی مدد، ظالم کو سزا، غریبوں کی چارہ جوئی، ان کی امداد، ان کے ساتھ خیر خواہانہ سلوک، یہ وہ سچی حقیقت ہے جو مسلم حکمرانوں نے مذہبی تفریق کے بغیر، انہوں نے مذہب کو نہیں دیکھا کہ کس کا مذہب کیا ہے، کس کا دھرم کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کون ہیں، انہیں اس سے کوئی بحث نہیں تھی، بس ان کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستان ان کے آباء و اجداد کا وطن رہا ہے، تو یہ دیکھ کر ہر ایک کے ساتھ عدل، انصاف، حقدار کو ان کا حق دینا اور ظالموں سے مظلوموں کا حق چھیننا، یہ ہندوستان کے حکمرانوں کی تاریخ رہی ہے۔ اور انہوں نے
عہدے اور منصب میں بھی اپنے اور پرائے کی کوئی تفریق نہیں کی۔ آپ ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر ملک کا بادشاہ مسلمان ہے تو اس کا وزیر اعظم غیر مسلم ہے۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ اگر ملک کا حاکم مسلمان ہے تو فوج کا سربراہ غیر مسلم ہے۔ اگر مسلمان بادشاہ ہیں تو وزیر خزانہ غیر مسلم ہے۔ آپس میں ایسی رواداری اور آپس میں ایسی محبت جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں وطن سے سچی محبت تھی اور انہوں نے یہ ماحول پیدا کیا۔ اگر آپ ہندوستان کی پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیے یا جمعیت علماء نے ملک کی تاریخ کے سلسلے میں جو لکھا ہے اور ہمارے بڑوں نے ملک کی آزادی اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، غرض کے ایک نہیں 20 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا ملک کیسا تھا، اور آج جس ماحول میں ہم اور آپ ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی۔ اب کوئی مناسبت ان کے دور اور آج کے دور سے آپ کو نہیں ملے گی۔ بادشاہ کے اندر عوام کی محبت اور ہمدردی ایسی تھی کہ بادشاہ کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ کوئی فریادی ہو، کوئی مصیبت زدہ ہو، اگر وہ اپنی فریاد لے کر آنا چاہے بادشاہ کے دربار تک تو اس کو اجازت تھی کہ کوئی اس کا راستہ نہ روکے، بلکہ براہ راست ملک کا غریب سے غریب فریادی بادشاہ کے دربار میں پہنچتا اور اپنے اوپر ظلم و ستم کو بیان کرتا۔ اب بادشاہ حقیقت کی تحقیق فرماتے اور تحقیق کے بعد حقدار کو اس کا حق دلاتے۔ یہ ہمارے ملک کی پرانی تاریخ ہے، اور اسی طرح سے یہ ملک اگرچہ خاندانی اعتبار سے حکومتیں بدلتی رہیں، کبھی لودھی حکومت، کبھی تیموری حکومت، کبھی تغلقی حکومت، کبھی مغلیہ سلطنت، خاندانی اعتبار سے بدلتے رہے، لیکن من جملہ یہ چیز سب کے اندر مشترک تھی کہ ملک کے باشندوں کو ان کا حق دیا جائے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور بادشاہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتا تھا کہ ہمارے اوپر یہ شاہی کا تخت شاہی اور ہمارے سر پر تاج شاہی ہے، تو یہ ہماری اس ذمہ داری کو یاد دلاتا ہے جس ذمہ داری کو پورا کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے۔ ملک چلتا رہا، لیکن بات وہی ہے کہ جب گھر کا آدمی، گھر کا بھیدی جب لنکا ڈھاتا ہے اور گھر کا آدمی نقب لگاتا ہے اور سین مارتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر، جن کے زمانے میں اپنے ہی لوگوں نے بدعہدی کی، غداری کی، اور اس کے بہت پہلے 7 سمندر پار کے رہنے والے
تن کے گورے من کے کالے انگریز جن کی عیاری، جن کی مکاری، دھوکہ دھڑی ہمیشہ سے مشہور رہی ہے، ان کی نظر اس ملک اور اس سونے کی چڑیا پر پڑی اور انہوں نے یہ سازش شروع کر دی کہ یہ ملک کیسے اپنے قبضے میں آئے، اس ملک کو کیسے اپنے قبضے میں لیا جائے۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے تجارت کا بہانہ بنایا اور تاجر کی حیثیت سے اس ملک ہندوستان میں قدم رکھا اور اس ملک کا مشرقی علاقہ، پوربی علاقہ جو بنگال اور ان کی کھاڑیوں سے لگتا ہے، وہاں پر انہوں نے تجارت شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ، بڑی لمبی تاریخ ہے، میں سمیٹوں گا، نتیجے پر آؤں گا، لمبی تاریخ ہے، انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر لوگ آپس میں بڑی محبت سے رہتے ہیں، اس ملک کے ساتھ ہر انسان کے دل میں وفاداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، پارسی ہو، جینی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ان کے اندر آپس کی محبت، اس ملک کے ساتھ محبت اور وفاداری، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس ملک کے لیے قربانی کا جذبہ، اور وہ بڑے محنتی ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز نے نقش حیات، جو 2 جلدوں میں ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ سینکڑوں صفحہ میں اس ملک، اس دور کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ اس ملک کے اندر مسلمان کتنے بڑے بڑے تاجر تھے، ان میں ایک ایک تاجر کے پاس اتنی دولت تھی، مسلمان تھے، جس سے کہ انگلینڈ اور ملک انگریز کا خرچ چل سکتا تھا۔ ایسی بڑی بڑی کمپنیاں، سونے چاندی ہیرے جواہرات بھرے پڑے ہیں، لیکن انگریز نے آہستہ آہستہ اپنی مکاری اور عیاری کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کیا۔ بنگال پر پہلے اس نے قبضہ جمایا، پھر اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ مقابلہ ہوا، چھوٹے چھوٹے مقابلے ہوتے رہے، لیکن اس نے اپنی فوج بنا لی، انگلینڈ سے اپنی فوج بلا لی، اور پھر اس کے بعد جب یہاں مقابلہ ہوا تو پھر یہاں کے لوگ اس اہمیت کو سمجھ نہ سکے اور پھر یہ بھاپ نہ سکے کہ یہ کتنی مکار اور عیار قوم ہے۔ سب سے پہلا مقابلہ سن 1757 میں پلاسی کے میدان میں ہوا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، انگریز کے حوصلے بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے اپنے بال پر بڑھا لیے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آ گیا کہ ہندوستان کے دل، یعنی دلی جو مسلمانوں کی راجدھانی تھی، جہاں حکومت کرتے تھے، وہاں تک ان کے بال پر پہنچ گئے، اور اتنا بڑا بادشاہ سلطنت مغلیہ کا فرمانروا بہادر شاہ ظفر، وہ قید کر دیا گیا، پہلے لال قلعہ میں قید کیا گیا اس کو، اور لال قلعہ سے بعد پھر اس کو ملک بدر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ بیمار پڑ گئے اور رنگون میں ان کو منتقل کر دیا گیا۔ اب بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کے سلطنت مغلیہ کے آخری چشم و چراغ تھے، ان کو رنگون میں جو برما کے قریب کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کو قید کیا گیا اور وہیں بستر پر پڑے پڑے ان کی موت ہو گئی، اور کتنے افسوس کے ساتھ ان کو لکھنا کہنا پڑا، کتنا بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، یعنی
اس ملک کے اندر جہاں ان کے آباء و اجداد نے کئی سو سال تک حکومت کی تھی، لیکن انگریز نے آپس کی خانہ جنگی، اندرونی اختلاف اور ان کی فوج کے ایسے ضمیر فروش اور دین فروش لوگوں کو توڑ کر اور دولت کی لالچ دے کر خرید لیا، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ وہی ہوا جیسے کہ کسی گھر کے اندر بھائی بھائی کا اختلاف ہو جائے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، تو ملک میں جب اختلاف ہوا تو ملک بکھر گیا۔ انگریز اس ملک پر قابض ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ اعلان کیا، انگریز کا وزیر اعظم مسٹر چرچل جب پورے ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی اور حکومت اس کے قبضے میں آ گئی، تو اس نے اعلان کیا کہ اب تو ہماری سلطنت اور حکومت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک میں سورج نہیں ڈوبتا۔ اس تاریخ کو اور ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے عزیزو۔ وہ کہتا تھا، اور غلط نہیں کہتا تھا، ہندوستان سے لے کر کے انگلینڈ تک اور اس کے آگے تک یہ جتنے خلیج کے علاقے ہیں، گلف کا علاقہ ہے، یہ سب انہی کے زیر نگی تھا اور زیر حکومت تھا۔ تو وہ غلط نہیں کہتا تھا کہ ہماری حکومت تو اتنی لمبی چوڑی ہو گئی ہے کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا۔ اور سورج نہ ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک اور ہماری حکومت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کہیں سورج ڈوبتا ہے تو کہیں نکل رہا ہوتا ہے، کہیں شام ہوتی ہے تو کہیں دوپہر ہوتی ہے، کہیں صبح ہوتی ہے تو کہیں دن ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ بہرحال یہ غرور اور یہ تمکنت، اور یہی نہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے اور اپنے کو مضبوط کیا، اور پھر اس کے بعد جب مکمل طور پر اس ملک پر اس کا قبضہ ہو گیا تو اب اس کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ خلق خدا کی قانون بہادر کا، ملک کمپنی کا، یہ تین اعلان کیا، خلق خدا کی، ملک کمپنی بہادر کا، اور قانون جو ہے وہ بھی بہادر کا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اب یہ ملک ہمارا ہے، اگرچہ یہاں کے رہنے والے خدا کے بندے ہیں، لیکن قانون ہمارا چلے گا، ملک ہمارا ہو گیا۔ اب ہم جیسے چاہیں گے اور جو چاہیں گے اور جب چاہیں گے اور جہاں چاہیں گے ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ کوئی پکڑنے والا نہیں، ہماری زبان کوئی پکڑنے والا نہیں، باز پرس کرنے والا کا اختیار کسی کو نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا ہے۔ یہ دور تھا جس دور میں حضرت ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے تلامذہ، ان کے شاگردوں کی ایک تعداد تھی۔ جب یہ اعلان ہوا ایوان حکومت سے، ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسی وقت کہا تھا، اعلان کیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب ہمارا ملک آج سے غلام ہو گیا، اب ملک کے رہنے والوں پر جہاد فرض ہو گیا۔ اب جہاد کیا جائے گا، اور جہاد میں چاہے ہم رہیں گے چاہے ہمارا ملک رہے گا، اگر ہم بچیں گے تو یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک میں اپنی مرضی سے اور اپنے مذہب اور اپنے دھرم سے جئیں گے، ہم انگریز بہادر ظالم و قابض کے مرضی اور ان کے اشارہ و ابرو پر نہ جئیں گے۔ سن 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے لیے اس زمانے میں جو بڑے بڑے علماء اور مفتیان اکرام تھے، اس تحریر پر ان کے دستخط ہوئے، تقریباً 400 اس زمانے کے اس ملک کے جو بڑے بڑے علماء اور مفتی حضرات تھے ان کے دستخط ہوئے، اور ملک میں جہاد اور آزادی کی لڑائی کا بغل بجا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن ہو گیا انگریز، اور
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دہلی میں جو ان کا مکان تھا، جو ان کی جاگیر تھی، کرک کر لی، ان کو اپنے مکان میں رہنے کا حق ان سے چھین لیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا، اور اس کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی بینائی چلی گئی، دونوں آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، اور زہر کے اثر نے ایسا اپنا رنگ دکھایا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جسم پورا سفید پڑ گیا۔ ایسی سزا دی اور اتنا ستایا، تاریخ کے ورق کو پلٹتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مرد مجاہد تھے۔ ان تمام قربانیوں کے باوجود ان کے حوصلے میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور زبان سے جو کہہ دیا اس سے ایک بال برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور اسی اذیت کو اٹھاتے ہوئے، اسی تکلیف کو اٹھاتے ہوئے سن 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ آج بھی دہلی کے مہدیان میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اور ان کی قبر موجود ہے، اور اس پر کتبہ لگا ہوا ہے، جس کا جی چاہے جا کے پڑھ لے۔ مہندیان میں جو محدثین ہند ہیں، جن کے قبریں ہیں، وہاں پر جا کر کتنوں نے دیکھا بھی ہوگا، اور نہ دیکھا ہو تو جا کے دیکھاؤ۔ بہرحال یہ زمانہ گزرتا رہا۔ سن 1824 میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آزادی کی جو چنگاری انہوں نے پھونک دی تھی، وہ چنگاری بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی، بلکہ بھڑکتی رہی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور ان کے مریدین جو پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے تھے، پھر وہ اٹھے ہیں، اور اسی آزادی کے پرچم کو لے کر، اور آزادی کے جنون کو لے کر، اور آزادی کے جوش کو لے کر کے، پھر اس کے بعد سید احمد شہید ہیں، سید احمد شہید ہیں، اور ان کے بھائی وہ ہیں حضرت سید احمد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ صاحب کے دور کو دیکھے ہوئے، ان کی جہاد آزادی اور ان کے جذبے کو دیکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ اٹھے اور اپنے شاگردوں کی جماعت کو لے کر کے بالا کوٹ کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا۔ میرے بھائیوں، میں کہاں تک آپ کے سامنے تاریخ بیان کروں؟ اب سمیٹتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک جو آزاد ہوا ہے، اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے، اور 200 سال کی بے مثال قربانیوں کے بعد 18 اگست سن 1947 کو آزادی کا سورج نکلا ہے۔ اس کے پیچھے 200 سال کی قربانی ہے۔ صرف دہلی میں لال قلعہ سے لے کر کے فتح پوری تک اور اس کے اطراف و جوانب میں دہلی میں جو ہے تقریباً 35,000 علماء کو شہید کیا گیا، ان کی لاشوں کو درختوں سے ٹانگ دیا گیا اور درختوں پر ان کو سولی چڑھا دی گئی، اور یہاں سے لے کر لاہور تک، اس لیے کہ اس زمانے میں سب ایک تھا، سب کوئی الگ نہیں تھا، سب ایک ملک تھا۔ مسلمانوں کی اور علماء کی، اللہ والوں کی لاشیں درختوں کے ساتھ مہینوں نہیں برسوں تک لٹکتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چراغ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ نے جو چراغ جلایا تھا، وہ چراغ شعلہ جوالہ بن گیا، آتش فشاں بن گیا، اور پھر اکابر دیوبند اٹھے اور علماء دیوبند اٹھے، جو کہ نسلم بعد نسل روحانی طور سے تمام کے تمام شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے۔ انہوں نے سر سے کفن باندھا، چاہے وہ مولانا رشید احمد گنگوئی ہو، مولانا قاسم نانوتوی ہو، مولانا جعفر تھانیسوری ہو، اسی طریقے سے مولانا حسین احمد مدنی ہو، مولانا محمد علی جوہر ہو، مولانا شوکت علی جوہر ہو، جو ہے حکیم نصرت حسین ہو، مولانا عزیر گل ہو، مولانا وحید اللہ ہو۔ میں کتنا نام آپ کو سناؤں؟ آج تو المیہ یہ ہے کہ صرف 2 نام آتے ہیں، ایک گاندھی جی کا نام لیا جاتا ہے اور دوسرے مولانا آزاد کا۔
جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ بس آزادی کے سورما یہی ہے اور باقی تو کچھ بھی نہیں، جبکہ یہ تو بہت بعد کے ہیں، بہت پیچھے کی صف کے لوگ ہیں، پہلے کے صف کے لوگ دنیا سے جا چکے تھے۔ میرے بھائیوں، 14 اگست کو ملک آزاد ہوا اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں ایسا نہیں ہے، ہمارے کچھ برادران وطن غیر مسلم بھائی بھی تھے اور انہوں نے بھی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، چاہے وہ کرم چند موہن گاندھی ہوں، چاہے جواہر لال نہرو ہوں، چاہے موتی لال نہرو ہوں، چاہے بھگت سنگھ ہوں، چاہے جھانسی کی رانی ہوں، بیگم حضرت محل ہوں، میں کتنے نام لوں، ان لوگوں نے بھی بڑی قربانیاں شانہ بشانہ مل کر، اس لیے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی ذہنیت تھی اور انہوں نے 1857 کے بعد جہاد آزادی کے بعد جب ناکامی ملی تب انہوں نے کہا کہ اب سب کو ساتھ لے کر کے اور سب کے شانہ بشانہ چل کر اور کاندھے سے کاندھا ملا کر، یہ نہ دیکھو کہ اس کا دھرم کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کا مذہب کیا ہے، بلکہ اس ملک کا ہے، ہندی ہے، ہندوستانی ہے، لہٰذا ہم سب کو مل کر کے ایسے باغی اور ایسے ظالم اور ملک کے پر قابض رہنے والے کو نکالنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سر جوڑ کر بیٹھے، پورے ملک کا کریم اور پورے ملک کا خلاصہ، اس میں ڈاکٹر مختار انصاری کا نام بھی سر فہرست ہے۔ کبھی موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر مختار انصاری جن کا مطب دہلی کے دریا آباد میں چلتا تھا اور گاندھی جی وہیں پر آ کر رکتے تھے، اس زمانے کی میٹنگیں وہیں ہوتی تھیں، منصوبے اور پروگرام وہیں سے چلتے تھے، اور مختار انصاری کا مرحوم دولت والے تھے، پیسہ تھا، انہوں نے اس زمانے میں لاکھوں روپیہ اس ملک کی آزادی کے لیے دیا اور مہاتما گاندھی کو پورے ملک کا دورہ کرایا ہے ڈاکٹر انصاری نے اپنے خرچ سے۔ یہ نہیں جانتے لوگ، نہیں معلوم ہے، اب تو تاریخ بدل دی گئی، تاریخ جھٹلا دی گئی، اب جھوٹی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے۔ کہاں سے پڑھیں گے ہمارے بچے، کہاں سے جانیں گے ہمارے بچے؟ بس اسی اسٹیج سے اور اسی ممبر سے کبھی کبھی کچھ سچی باتیں آپ کو سنا دی جاتی ہیں، اور تب سے لے کر اب تک 75 سال کا زمانہ گزرا، اس ملک کی آزادی کا ہم جشن مناتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا حق ہے کہ جس یوم آزادی کو خوشی منائیں، اس لیے کہ قربانی ہماری سب سے زیادہ ہے۔ ہمیں حق ہے، ہم کسی کے کہنے کی وجہ سے ترنگا نہیں لہراتے، ہم جشن آزادی کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں مناتے، بلکہ اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنا خون دیا ہے، اتنا خون دیا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے کہ دنیا کا ملک کا چپا چپا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ صوبہ آج بھی ان کے خون سے رنگین ہے، ان کی خونی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں حق ہے کہ ہم خوشی منائیں، ہم ہندوستان کا ترنگا لہرائیں، اور ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا خون بہایا ہے، دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ میرے بھائیوں، وہ دن آ رہا ہے، آپ جھنڈا لگاتے ہیں، آپ کو لگانا چاہیے، یہ حق ہے آپ کا، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو اور ان کی تاریخ کو پڑھو اور یاد کرو اور سمجھو کہ اس ملک کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی بات تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی آزادی کو اپنی اسی سچی تاریخ کے ساتھ اور ملک کی حقیقی آزادی کے ساتھ آئندہ قائم و دائم رکھے، اور فرقہ پرستوں سے، نفرت پسندوں سے ہمارے ملک کی پوری حفاظت فرمائے۔